الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، جو میرا عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھی سے تم ڈرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو، بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ اس کو یاد دلا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو، میرے اس نعمت کا ذرا خیال کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھی سے تم ڈرو۔ اس آیت میں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا بندہ خدا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پچھلے 4 رکوعوں میں تمہید تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا۔ اب یہاں سے 14ویں رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے جس میں کہیں کہیں عیسائیوں اور مشرکین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھر گیا ہے، اور موقع موقع سے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ اس تقریر کو پڑھتے ہوئے حسب ذیل باتوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اولاً اس کا منشا یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جن میں خیر و صلاح کا عنصر موجود ہے، انہیں اس صداقت پر ایمان لانے اور اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے گئے تھے۔ اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغام اور وہی کلام لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء اور تمہارے پاس آنے والے صحیفے لائے تھے۔ پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم آپ بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو۔ مگر تم دنیا کی رہنمائی تو کیا کرتے، خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے۔ تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم کی موجودہ اخلاقی و دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے۔ اب اللہ نے وہی چیز دے کر اپنے ایک بندے کو بھیجا ہے اور وہی خدمت اس کی سپرد کی ہے۔ یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے، تمہاری اپنی چیز ہے، لہٰذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو۔ جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا، اسے کرنے کے لیے جو دوسرے لوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ دو۔ ثانیاً اس کام کا منشا عام یہودیوں پر حجت تمام کرنا اور صاف صاف ان کی دینی اور اخلاقی حالت کو کھول کر رکھ دینا ہے۔ اس پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے۔ اصول دین میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کی تعلیم تورات کی تعلیم سے مختلف ہو۔ ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں اور جو تمہاری رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے۔ اس کے ثبوت میں ایسے واقعات سے اجتہاد کیا گیا ہے جن کی تردید وہ نہ کر سکتے تھے۔ پھر جس طرح حق کو حق جاننے کے باوجود وہ اس کی مخالفت میں سازشوں، وسوسہ اندازیوں، کچھ بحثیوں اور مکاریوں سے کام لے رہے تھے، اور جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے، ان سب کی پردہ دری کی جا رہی ہے، جس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کی ظاہری مذہبیت محض ایک ڈھونگ ہے جس کے نیچے دیانت اور حق پرستی کے بجائے ہٹ دھرمی، جاہلانہ عصبیت اور نفس پرستی کام کر رہی ہے، اور حقیقت میں وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ نیکی کا کوئی کام پھل پھول سکے۔ اس طرح اتمام حجت کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف خود اس قوم میں جو صالح عنصر تھا اس کی آنکھیں کھل گئیں، دوسری طرف مدینے کے عوام پر اور بالعموم مشرکین عرب پر ان لوگوں کو جو مذہبی اور اخلاقی اثر تھا وہ ختم ہو گیا، اور تیسری طرف خود اپنے آپ کو بے نقاب دیکھ کر ان کی ہمتیں اتنی پست ہو گئیں کہ وہ اس جرأت کے ساتھ کبھی مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے جس کے ساتھ ایک وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو۔ ثالثاً پچھلے 4 رکوعوں میں نوع انسانی کو دعوت عام دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا تھا اسی کے سلسلے میں ایک خاص قوم کی معین مثال لے کر بتایا جا رہا ہے
کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس توضیح کے لیے تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم ہے جو مسلسل 4000 برس سے تمام اقوام عالم کے سامنے ایک زندہ نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ ہدایت الہی پر چلنے اور نہ چلنے سے جتنے نشیب و فراز کسی قوم کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں وہ سب اس قوم کی عبرتناک سرگزشت میں نظر آ جاتے ہیں۔ رابعاً اس سے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دینا مقصود ہے کہ وہ اس انحطاط کو گڑھے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلے انبیاء کے پیرو گر گئے۔ یہودیوں کی اخلاقی کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی و عملی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کے مقتضیات بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط راہوں سے بچ کر چلیں۔ اس سلسلے میں یہود و نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے وقت مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم بھی آخرکار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ نبی اکرم کا یہ ارشاد محض ایک توبیخ نہ تھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا چونکہ یہ قوم ایک ایسی قوم ہے جو بار بار غلطی کرتی رہی اور اللہ پاک بار بار اسے معاف کرتا رہا، بار بار یہ غلطی دہراتی رہی، بار بار اللہ پاک اس کو معاف کرتا رہا۔ اس لیے قرآن میں بہت جگہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا کہ اے بنی اسرائیل تم خیال کرو، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو۔ اللہ پاک بار بار اس کو یہ بتاتا یاد دلاتا رہا کہ ہمارا تم پر کیا حق تھا اور تمہارا ہم پہ کیا حق تھا اور تم نے کس طرح سے اپنا حق ادا کیا اور ہم کس طرح سے اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک اس میں بنی اسرائیل سے مخاطب کرا کہ ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا تم اسے پورا کرو اور میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور مجھی سے تم ڈرو۔ اللہ پاک ڈرا رہا ہے کہ جب تم اپنا حق میرے ساتھ ادا کرو تو میں بھی اپنا حق تمہارے ساتھ ادا کروں گا، لیکن تم مجھی سے ڈرو۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل ہے نا انہی کی اولا اس کا منشا ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جن میں خیر و صلاح کا عنصر موجود ہے انہیں اس صداقت پر ایمان لانے اور اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے گئے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ ایمان، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان جب لایا جاتا ہے تو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اس میں سب سے پہلے ایمان لانا ہے اور ایمان لانے میں اللہ پاک کہتا ہے کہ ایمان لانا جو ایمان مفصل ہے کہ ایمان لانا ہے تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دین پر، اچھی بری تقدیر پر۔ اگر اس میں سے کسی ایک سے بھی ہم انکار کریں گے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور قوم قریش میں یہی چیز تھی کہ کچھ لوگ اگر ایمان بھی لے آتے تھے تو بعد میں یہی کہتے تھے کہ ہم قیامت کے دن کیسے پھر اٹھیں گے۔ کوئی ایک چیز سے بھی اس میں اللہ پاک یہی کہہ رہا ہے کہ جو دین لے کر کے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی میں چلنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے، خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے۔ اس میں کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغام اور وہی کلام لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء اور تمہارے پاس آنے والے صحیفے لائے تھے۔ پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم آپ بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو، مگر تم دنیا کی رہنمائی تو کیا کرتے، خود بھی ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے۔ تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم کی موجودہ اخلاقی و دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے۔ اب اللہ نے وہی چیز دے کر اپنے ایک بندے کو بھیجا اور وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے، یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے نا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے اس میں انکار کی کس گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، سبوں نے اسی اللہ کے کلام کو کی تائید کی ہے اور اسی پر عمل کرنے کی ہمیں ہدایت کی ہے اور اسی طرح ایمان لانے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ ہمیں اسی طریقے سے بتایا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے نا، لیکن پتہ نہیں کیوں تم لوگ اس طرح سے کر رہے ہو، جبکہ وہی چیز جو ایک انسان آپ لوگوں کے بیچ لے کر کے کھڑا ہوا ہے وہ کوئی اجنبی چیز آپ کے لیے نہیں ہے، تمہاری اپنی چیز ہے، لہٰذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو،
ہے نا۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جب تم جانتے ہو بوجھتے ہو ساری باتیں تمہارے سامنے آیا ہے، پھر اس سے انکار کس بات کے لیے؟ یہ تو تمہاری اپنی چیز ہے، تم سب کچھ سمجھتے ہو اور اسے قبول کر لو۔ جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا، اسے کرنے کے لیے جو دوسرے لوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ دو، ہے نا۔ جو تمہارے کرنے کا تھا وہ تو تم نے نہیں کیا، لیکن جو لوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ دو۔ تو اس میں ایمان کے بارے میں شروع میں یہ ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کے اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ دوسرے میں کہ پچھلے 4 رکوع میں نوئے انسان کو دعوت عام دیتے ہوئے کچھ کہا گیا تھا، اسی کے سلسلے میں ایک خاص قوم کی معین مثال لے کر بتایا جا رہا ہے۔ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے نا۔ اب اس میں اللہ پاک ڈرا رہا ہے کہ جو اللہ پاک کے بھیجی ہوئی دین سے منہ موڑتا ہے اس کا انجام کیا ہے، اس کے لیے منہ موڑتا ہے اس کا۔ تو اس توضیح کے لیے تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم ہے جو مسلسل 4000 برس سے تمام اقوام عالم کے سامنے ایک زندہ نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ ہدایت الہی پر چلنے اور نہ چلنے سے جتنے نشیب و فراز کسی قوم کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں وہ سب اس قوم کی عبرتناک سرگزشت میں نظر آ جاتے ہیں۔ اس سے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دینا مقصود ہے کہ وہ اس انحطاط کو گڑھے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلے انبیاء کے پیرو گر گئے۔ یہودیوں کی اخلاقی کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی و عملی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کے مقتضیات بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط راہوں سے بچ سکیں، ہے نا۔ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس اللہ پاک اپنے کلام میں ایک ایک راستے کو، ایک ایک بات کو کھول کر کے بتا گیا ہے، صرف ہمیں ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ جس دن ہم اس کو سمجھ گئے اور اس پر عمل کر لیے پھر ہمارے لیے کوئی راستہ مشکل نہیں رہے گا، سارے راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اسلام ہمارے لیے کہنا کہ اسلام ہمارے لیے وہ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے اوپر نرم کریں تو وہ موم سے بھی زیادہ نرم ہے، اور اگر اس کو ہم اپنے اوپر سخت اپنے آپ پر اس کو سخت سمجھیں تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ضرورت ہے اس پر ایمان لانے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ اس سلسلے میں یہود و نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے وقت مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تم بھی آخرکار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ نبی اکرم کا یہ ارشاد محض ایک توبیخ نہ تھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔